أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورہ الحدید آیات 25 اور 26۔ لقد ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجے، رسولنا اپنے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، جو بھی انہیں معجزات عطا ہوئے انتہائی واضح تھے، ان کی نبوت کی دلیل تھے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کی، معہم ان کے ساتھ، یعنی ان رسولوں کے ساتھ، الکتاب کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی صحیفے عطا فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی، حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور پیغمبر علیہ السلام کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ والمیزان، اور میزان نازل فرمایا۔ میزان عدل کے لیے ہے، اور عدل کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اس کا مقام دے دیا جائے، اس کی مناسب جگہ پر رکھ دیا جائے، یہ عدل ہے۔ توحید باری تعالیٰ ہو یا اور عقائد ہوں، رسولوں پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، ہر چیز کو عدل کے ساتھ قائم کیا جائے۔ اسی طرح پھر عقائد کے ساتھ اعمال ہیں، ہر عمل کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اللہ اور رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا، یہ عدل ہے۔ اللہ کی کتابوں کو پڑھنا، انہیں سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کے احکامات کو نافذ کرنا، یہ عدل ہے، یہ میزان ہے۔ سورہ شورى میں فرمایا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ اور جو فیصلے کے لیے میزان ہے۔ اسی طرح جو بھی آپس کے اختلافات ہیں، جو بھی آپس کے معاملات ہیں، ان میں بھی حکم اللہ کی کتاب کو مانا جائے گا، جو فیصلے کیے جائیں گے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق کیے جائیں گے۔ اس لیے میزان کے بعد فرمایا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ فیصلہ کن اور حتمی بات اللہ کی بات ہوگی، اور فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کو مہیمن بھی کہا گیا ہے، کہ قرآن مجید ایک کسوٹی ہے جس پر پرکھ کر کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جا سکتا ہے، سچ اور جھوٹ کو واضح کیا جا سکتا ہے، ہدایت اور گمراہی کو پہچانا جا سکتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے اتارا ہے لوہے کو، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی قوت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام بھی الحدید ہے، حدید لوہے کو کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے پل ہیں، گاڑیاں ہیں، بحری جہاز ہیں، اسلحہ ہے، اور بے شمار ضرورت کی اشیاء لوہے سے ہی بنائی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہاں یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا ہے، میزان کو اتار دیا ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان میں عدل قائم ہو، اور اس کو قائم کرنے کے لیے قوت کا استعمال کیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اسے زریں بنایا کرتے تھے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے، جانچ لے، مَن يَنصُرُهُ، کون ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، بن دیکھے۔ اس دنیا میں
ایمان بالغیب ہی مطلوب ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے پر مانتے ہیں، رسولوں کو دیکھا نہیں ہے پر ایمان ہے، قیامت کو دیکھا نہیں ہے پر ایمان ہے، جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں ہے پر ایمان ہے، کیونکہ دیکھنے کے بعد تو کافر بھی مان جائیں گے، دیکھنے کے بعد تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ مطلوب تو ایمان بالغیب ہے کہ کون ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ معرفت کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ معرفت کے لیے اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ سارا غیب کا تعارف ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قوی، بڑا ہی طاقتور، عزیز اور غالب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کو بھی تابع اور فرما بردار بنا دیتا، جس طرح اس کی ساری مخلوقات اس کی تابع ہیں۔ چرند پرند، حشرات، فرشتے، زمین و آسمان، ہر مخلوق اللہ کی بندگی کرتی ہے۔ اللہ نے انسان اور جن کو اختیاری مخلوق بنایا ہے، انہیں اختیار دے دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انہیں دونوں راہیں دکھا دی ہیں۔ اللہ تو قوی اور غالب ہے، بس اب امتحان انسانوں کا ہے کہ وہ اس امتحان سے کیسے گزرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا تھا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد باقی سارے نسل انسانی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان اہل ایمان میں سے ہیں۔ اور دوسرا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے تھے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، فی ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی ذریت میں، ان دونوں کی آل اولاد میں، النبوت، نبوت، والکتاب، اور کتاب، کہ جتنے بھی ہم نے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت میں تھے، ان کی اولاد میں سے تھے، انہی پر کتابیں نازل ہوئیں اور انہی کو نبوت عطا ہوئی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پس ان میں سے ہدایت پانے والے بنے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بھی بہت سارے، فاسقون، نافرمان نکلے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبوت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، تو ان قوموں میں سے ایمان لانے والے بھی تھے اور بہت سے نافرمان بھی نکلے۔ وہ ایمان نہ لائے، انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، کتابوں کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ سارے بھی ان دونوں پیغمبروں کی آل میں سے تھے۔ اہل مکہ ہی کو دیکھ لیجئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم کی آل میں سے تھے، لیکن اکثر آپ کی مخالفت کرنے والے قریش مکہ وہ بھی آل ابراہیم میں سے تھے۔ تو انبیاء کی اولادوں میں سے بھی ایمان لانے والے بھی بنے اور بہت سے نافرمان بھی ہوئے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔